ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری لیٹسٹ ویڈیو عالی سے جو ہے آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ بہترین خطاب سے ہم تمام سامعین کو دلوں کو منور مجلہ فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. قابل قدر گرامی یہ مرتبہ حضرت حافظ و قاری محب محترم مداحِ رسول محترم نبی عالم صاحب قبلہ امام و خطیب اور ان کے شہزادہ محترم و محفل میں جلوہ افروز حجاج کرام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردے میں رہ کر ذکر الہی، ذکر مصطفیٰ، ذکر اولیاء سننے والی عفت ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محمدا من علينا ربنا إذ محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. اور قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اور گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے. ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، اور زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت. ہم فقیروں نے فقط مدینے میں قضا مانگی ہے، ہم فقیروں نے فقط مدینے میں قضا مانگی ہے. اور سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، بول دے مچل کر، سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے. نگاہیں منتظر رہ جائیں تیرا دیدار ہو جائے. اور غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں. محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے،
محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے اور مہرباں اسی پہ رب غفور ہوتا ہے، مہرباں اسی پہ رب غفور ہوتا ہے جس کے دل میں عشق حضور ہوتا ہے۔ ذرا آئیے عشق و محبت کے ساتھ آقا کریم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پڑھنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر کے کل قیامت کے دن یہ درود تمہارے لیے پل صراط پر نور ہوگا۔ تو ذرا جی لگا کر پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ جلسہ جشن غوث اعظم سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں منعقد ہوا۔ قابل صد مبارکباد ہیں صاحب خانہ، جنہیں اللہ تعالی نے اپنے مقرب بندے اور مقرب ولیوں کے ولی غوث اعظم کی محفل سجانے کا اللہ نے جنہیں شرف بخشا ہے۔ جی بے شک بے شک۔ اور آپ بھی مبارکباد کے قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ اس محفل میں حاضر آئے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس مقام نیلجی کی سرزمین پر صاحب خانہ نے عقیدت و محبت کے ساتھ جو محفل سجائی ہے، ہم اور آپ جو اس محفل میں آئے ہیں، بس رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہماری حاضری کو قبول فرما لے اور کل قیامت کے دن غوث اعظم کے جھنڈے کا سایہ نصیب کرے۔ حضرات، اللہ کے حبیب دو عالم کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، اذا مررتم بریاض الجنہ فرقہو قالوا ما ریاض الجنہ۔ میں چل کر کے بول دو، یہی تو عشق اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ ہم رب کا قرآن سنتے ہیں نا نمازوں میں، معنی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ایمان ایسا ہوتا ہے، اتنا پختہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن سن کر کے ہمارا دل مچلنے لگتا ہے، روح میں تازگی آ جاتی ہے۔ میں نے حدیث پاک سنائی ہے، حدیث کا مفہوم ابھی آپ کو بتایا نہیں گیا، لیکن آپ جان رہے ہیں کہ حضور کی حدیث وہ پیاری حدیث ہے، معنی ہم سمجھ نہیں پاتے، سن نہیں پاتے، لیکن دل سے آواز نکلتی ہے کہ ہے قول حق، قول پیغمبر، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، اور دلی میں کئی بار بدلیں گے منسٹر، اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اذا مررتم بریاض الجنہ فرقہو قالوا ما ریاض الجنہ، جب تم جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو کچھ کھا لیا کرو۔ آج صاحب خانہ نے یہ محفل سجائی ہے، ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، لیکن جب تک کے لیے اس دھرتی پر، اس مکان کے سامنے اللہ و رسول کا ذکر ہو رہا ہے، اس جگہ اور اس محفل کی شان سن لیجئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب جنت کے باغوں سے گزرا کرو اپنے صحابہ سے، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جنت کے باغوں سے گزرا کرو، آپ نے تو یہ جنت ہے، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں، قال حلق الذکر، جہاں پہ اللہ کی ذکر کی محفل منعقد ہوتی ہے، جہاں پر ذکر رسول ہوتا ہے، جہاں پر علم کی باتیں ہوتی ہے،
وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کہلاتا ہے نا. ابھی تک صاحب خانہ کا یہ مکان ہے, محترم جناب نام جناب محترم رفیق بھائی کا دولت خانہ ہے, ان کے گھر کے سامنے کی یہ زمین ہے. لیکن یہ زمین اس وقت تک عام زمینوں کی طرح نہیں جب تک اس میں ذکر رسول ذکر الہی کی محفل سجی ہے. یہ دھرتی یہ زمین تو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بن گئی ہے, جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا گیا ہے. چنانچہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, ہمیں اور آپ کو رب تعالیٰ نے جو شرکت کی سعادت بخشی ہے, یہ اس کا کرم بالائے کرم ہے. ابھی آپ شہنشاہ ترنم اور صرف نیلچی ہی نہیں, 2-4 گاؤں ہی نہیں, بلکہ پورے ضلع بالا گھاٹ کی شان کہیے حافظ بدر عالم کو, جو نعت رسول پڑھنے کا رب تعالیٰ نے انہیں وہ انداز اور انہیں رب نے وہ نعمت بخشی ہے کہ شہنشاہ ترنم کہنے میں کوئی ہچک اور جھجک کسی کو نہیں ہوتی. ماشاءاللہ آپ نعت رسول سماعت کر رہے تھے, دیگر حضرات سے بھی سن رہے تھے, اور نعت مصطفیٰ سن کر کے اپنے سینے کو محبت رسول کا مدینہ بنا رہے تھے. علامہ اعجاز کامتی کا مجھے ایک شعر یاد آتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مدنی چاند کے جلووں میں نہا لیتا ہوں. بولیے نا, آپ کھا پی کر کے نہیں بول رہے ہیں. جنہوں نے ہمیں اسلام بچا کر کے دیا, کربلا میں 3 دن کے بھوکے تھے, ایسے بولے ایسے بولے ایسے بولے, ان کی آواز اتنی بلند ہوئی کہ قیامت تک کہ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا, جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا, ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا, تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا. اور ان کے صدقے میں قیامت تک اسلام بولتا ہی رہے گا. چنانچہ ان کے ماننے والے نا بولیے, میری واہ واہی کے لیے نہیں, میری بیداری کے لیے نہیں, بلکہ اللہ کی رضا کے لیے بولیے. ایک لب ہلائیں گے سبحان اللہ تو رب کی رحمت مچل اٹھے گی, فرشتوں کو حکم فرمائے گا, فرشتوں جاؤ, میرے بندے نے سبحان اللہ کہہ کر میری بڑائی اور تعریف بیان کی ہے, اس کے نامہ اعمال میں 90 نیکیاں لکھ دو. سبحان اللہ مچل کر کے بولتے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, رب تبارک و تعالی نے یہ جو محفل میں ہمیں شرکت کی سعادت بخشی ہے. آپ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے, سماعت کر رہے تھے. حضرات یہ بڑی قیمتی وقت ہے, سبحان اللہ ہے نا, بڑی قیمتی وقت ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے, اس کے کرم سے رسول بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور اللہ کے فضل سے رسول کے صدقے میں رب تعالیٰ نے غوث اعظم کو وہ تصرف بخشا ہے کہ وہ بغداد معلیٰ سے اپنی قبر سے ہمیں روحانی فیضان کو ہم حاصل کرتے ہوئے مختصر وقت کے لیے, میں آپ کا زیادہ وقت نہ لوں گا, بلکہ میں تو کوئی آواز کا دھنی نہیں ہوں, اتنا اچھا انداز بھی نہیں ہے, لیکن عشق نبی میں ڈوب کر کے میں بھی کچھ اشعار پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. آپ کی اجازت ہو تو میں بھی پیش کر دوں. سبحان اللہ. تو ذرا بول دیجئے ڈھکا پلیٹ گاڑی مت بنے گا, ہے نا, سیلف سٹارٹ رہے گا, ہے نا, بنا بولے اللہ کی رضا کے لیے بولیے گا. سبحان اللہ. بیمار محبت ہو دوا مانگ رہا ہو, بیمار محبت ہو دوا مانگ رہا ہو, بیمار محبت ہو دوا مانگ رہا ہو, سرکار کے دامن کی ہوا سرکار کے دامن کی ہوا مانگ رہا ہو, بیمار محبت ہو دوا مانگ رہا ہو, سرکار کے دامن کی ہوا
بھی ملاحظہ فرمائیں اللہ نے حضور کے صدقے میں 5 مدینے کی حاضری نصیب فرمائی ہے. لیکن دعا پھر بھی یہ کرتا ہوں کہ اللہ میں تجھ سے تیرے محبوب کے صدقے، تیرے محبوب کے صدقے، بول دیجئے اللہ میں تجھ سے، اللہ میں تجھ سے تیرے محبوب کے صدقے، پھر طیبہ میں پہنچنے کی دعا مانگ رہا ہوں، طیبہ میں پہنچنے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ. بچل کر کے بول دو. اچھا حضرت نے نعرہ لگائی نا تو مجھے ایک مسئلہ یاد آ گیا. سبحان اللہ. اجازت ہے بتا دوں؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ نعرہ جو ہے نا میدان جنگ میں لگایا جاتا ہے، اور لوگ یہی ذہن دیتے ہیں کہ یہ میدان جنگ کا نعرہ ہے، یہ میلاد کی محفل اور جلسوں میں کیوں لگاتے ہیں، ہے نا، لوگ یہی بولتے ہیں. لیکن شریعت کی روشنی میں آپ مسئلہ سماعت فرمائیں، شریعت کی روشنی میں مسئلہ سماعت فرمائیں کہ یہ نعرہ تکبیر کا نعرہ جو ہے کسی میدان جنگ سے نہیں آیا ہے نا، کسی میدان جنگ میں نہیں لگا، بلکہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 39 لوگ ایمان لا چکے، 39 لوگ رسول کا کلمہ پڑھ چکے، 39 لوگ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو چکے، تو مکے میں ابو جہل نے کہا اب 40واں نہیں ہوگا. کیا بولا؟ اب 40واں نہیں ہوگا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا 40واں تو ہو گئی. کہا کہ 40واں ہوگا، تو کہا کہ نہیں ہوگا، تو کہا ضرور ہوگا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ 39 ہو چکے، 40واں بھی ہوگا. بات چل ہی رہی تھی کہ عدالت کے پیکر حضرت فاروق اعظم جو ایمان نہیں لائے تھے حضور کی بارگاہ میں تشریف لے آئے، اور جب حضور کی بارگاہ میں تشریف لے آئے حضرت عمر آ کر کے کہا کہ آقا کلمہ پڑھا دیجئے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بے شک. جب حضرت عمر نے کلمہ پڑھا تو صحابہ اکرام کے اندر خوشیوں کا دوہرا جہان آباد ہو گیا. صحابہ خوشی سے مچل اٹھے اور حضرت عمر کے ایمان کے لیے حضور دعا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ عمر و حمزہ میں سے کسی کو عطا کر دے، اسلام کو ان کے ذریعے سے قوت و طاقت بخش دے. جب عمر ایمان لا چکے تو صحابہ اکرام نے نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند کی. اسلام میں سب سے پہلا نعرہ اگر لگا ہے تو ایمان حضرت عمر کے لانے کے وقت میں لگا ہے، تو پتا چلا کہ یہ نعرہ میدان جنگ سے نہیں آیا، عمر کے ایمان لانے پر جشن فاروق اعظم سے آیا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بے شک. جب ہم جشن مصطفیٰ منائیں گے، جشن میلاد مصطفیٰ کریں گے، جشن غوث الورا منائیں گے، جشن صدیق اکبر منائیں گے، جشن غریب نماز منائیں گے، تب نعرہ لگاؤ گے تو نعرہ لگانے والا فاروقی کہلائے گا. سمجھ میں آگے نا؟ یہ نعرے کا مسئلہ یہ ہے. اب کوئی بھی الٹا پلٹا ذہن دے، آپ سن لینا، کہنا کہ پہلا نعرہ حدیث سے ثابت کرو کہ کب لگا تھا، تو فاروق اعظم جب ایمان لائے تھے تب یہ پہلا نعرہ لگا تھا. سبحان اللہ. مچل کر کے کہہ دو بیمار محبت ہوں دوا مانگ رہا ہوں، سرکار کی دامن کی ہوا مانگ رہا ہوں. اللہ میں تجھ سے تیرے محبوب کے صدقے طیبہ میں پہنچنے کی دعا مانگ رہا ہوں. اور بارگاہ غوثیت میں ایک منقبت پڑھ دیتا ہوں حاجی صاحب، ہے نا، اس کے بعد انشاءاللہ
راڑ بھاڑ تقریر نہیں ہوتی میری، اصلاحی تقریر ہوتی ہے جس کو آپ یہاں میں نے ایک حدیث پہلے بتا دی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو کھا لیا کرو. حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کھا لیا کرو مطلب کچھ لے لیا کرو، مطلب ایسی محفلوں میں آؤ، علم کی محفلوں میں تو کچھ لے کر کے جایا کرو، اس پہ عمل کیا کرو تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے، قبر و حشر بھی کامیاب ہو جائے. سبحان اللہ. جلسے کرانے کا مقصد بھی مل جائے، اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جائے اور ہم کامیاب بھی ہو جائیں. سبحان اللہ. بچا کر کہہ دیں سبحان اللہ. کتنی پیاری مومنوں عظمت ہے غوث پاک کی، کتنی پیاری مومنوں عظمت ہے غوث پاک کی، کتنی پیاری مومنوں عظمت ہے غوث پاک کی. مصطفیٰ کی ذات سے نسبت ہے غوث پاک کی، کتنی پیاری مومنوں ہے غوث پاک کی. بچل کر کہہ دو. اور جس کو دیکھو 11ویں کی ماہ ہمیں کہتا ہے، جس کو دیکھو 11ویں کی ماہ ہمیں کہتا ہے. آئیے گھر پر میرے دعوت ہے غوث پاک کی، کتنی پیاری مومنوں عظمت ہے غوث پاک کی. اور پل بھر میں سینکڑوں مردے کو زندہ کر دیا، ایک پل میں سینکڑوں مردے کو زندہ کر دیا. مرد نجدی دیکھے قدرت ہے غوث پاک کی، کتنی پیاری مومنوں عظمت ہے غوث. میں نے اللہ کے پاکیزہ کلام قرآن عظیم سے ایک آیت پڑھی. رب فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. اللہ فرماتا ہے بے شک مدد فرماتا ہے اللہ. انما ولیکم اللہ، بے شک اللہ بھی مدد فرماتا ہے، ورسولہ اور اس کے رسول بھی مدد کرتے ہیں، والذین آمنوا اور ایمان والے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. سبحان اللہ. قرآن کی آیت پاک اس بات کی دلیل ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے. ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ سب سے مضبوط اور قوی مدد اللہ کی ہے. ایک قرآن کی آیت پڑھے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ بھی مدد کرتا ہے اور رسول بھی مدد کرتے ہیں اور مومن ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. سبحان اللہ. حضرات میں نے آیت پاک پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس خاکدان گیتی میں، اس دنیا فانی میں عجب عالم تھا، بھائی بھائی کا دشمن تھا، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے دشمن تھے. دنیا عالم میں اور پورے آسمان پر کفر و شرک کا گھٹا ٹوپ بادل چھایا ہوا تھا. کوئی کسی کو محبت دینے والا نہیں تھا. کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو باپ بڑے فخر انداز میں اپنے ہاتھوں سے اس بے گناہ بچی کو زمین پر درگور کیا کر دیتا تھا. لوگ ایک سماج والے دوسرے سماج سے ہمیشہ لڑنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے. گویا کہ کفر و شرک، ظلم و ستم کا گھٹا ٹوپ بادل چھایا ہوا تھا. ایسے دور پہ انسانیت سسکیاں لے رہی تھی،
لوگ بے قرار و بے چین تھے. دنیا کو ضرورت تھی ایک رحمت عالم کی, دنیا کو ایک ضرورت تھی رہبر اعظم کی, دنیا کو ضرورت تھی ایک محسن انسانیت کی. چنانچہ رب کی رحمت بن کر کے دوشنبہ کا دن تھا, سحر کا وقت تھا, صبح صادق کے وقت آمنہ کی گود میں عبداللہ کے نور نظر آقا کریم امام الانبیاء کی جب آمد ہوتی ہے, جب رسول تشریف لاتے ہیں, حضور کی آمد ہوتی ہے, تو زمانہ تاریک تھا, ظلمت قدا تھا, سخت کالا تھا, کوئی پردے سے کیا نکلا, گھر گھر اجالا تھا. حضور آ گئے, حضور کی آمد ہوئی. حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میرے لاڈلے محمد رسول اللہ کی آمد ہوئی تو فرماتے ہیں حضور کی آمد سے میرا سارا گھر روشن ہو گیا, میرا سارا گھر روشن ہو گیا. اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں بھی مہکنے لگی, میرا لباس بھی مہکنے لگا. اس سے پہلے جب رسول تشریف نہیں لائے تھے تو بھی آمنہ کے گھر سے میٹھی میٹھی بھیلی بھیلی خوشبو چلا کرتی تھی. حضور کے والد حضرت عبداللہ کا تو انتقال ہو چکا تھا, آپ پردہ فرما چکے تھے, لیکن آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب تھے. کہتے تھے اے آمنہ تم اس عالم میں جبکہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور تم حالت حمل میں ہو, تم اس عالم میں خوشبو کا استعمال کیوں کرتی ہو؟ تو حضرت آمنہ فرمایا کرتی تھی اے بابا جان, اے حضرت عبد المطلب میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی, میں کوئی زینت نہیں کرتی. تو کہا کہ تمہارے جسم سے جس حجرے میں تم رہتی ہو اس حجرے سے خوشبو کی لپٹیں آتی ہے. تو کہا کہ اے عبد المطلب جس دن سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے پیٹ میں آئی ہے, جس دن سے میرے شکم میں آپ کے بیٹے کی امانت آئی ہے, یعنی محمد رسول اللہ آئے ہیں, اس دن سے گھر کا ماحول خوشبو ہی خوشبو ہو گیا. جب حضور آ گئے, رحمت عالم کی آمد ہو گئی. حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں بھی مہک رہی تھی, میرا گھر بھی مہک رہا تھا, اور دونوں دیوار ایسا روشن ہوئے کہ اس روشنی سے میں نے اپنے حجرے میں رہ کر شام کے محلات کا نظارہ کر لیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی. حضرت عبد المطلب آقا کو لے کر اپنے گود میں خانہ کعبہ کی جانب جا رہے ہیں, خانہ کعبہ کی جانب جا رہے ہیں. اور جب حضور پیدا ہوئے تو حضرت عبد المطلب جو تھے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے, خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے آپ نے دیکھا کہ کعبے کا ایک حصہ جھک گیا ہے, ایک حصہ جھک گیا ہے, تو اس وقت حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ سے بزبان حال کہا اے کعبہ یہ بتا سب جھکتے ہیں تیرے طرف, لیکن آج تجھ کو کیا ہو گیا ہے, آج تجھ کو کیا ہو گیا ہے؟ ارے مغرب والے تیرے طرف, مشرق والے تیرے طرف, شمال والے تیرے طرف, جنوب والے تیرے طرف, سب جھکتے ہیں تیرے طرف, لیکن آج تجھ کو کیا ہو گیا ہے کہ تو آمنہ کے گھر کے جانب جھک گیا ہے. چنانچہ کعبہ نے زبان حال سے کہا اے عبد المطلب آپ کو معلوم نہیں ہے, آپ کو معلوم نہیں ہے. تو کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ جا کر کے دیکھ لو تمہارے گھر میں آمنہ کی گود میں وہ نبی تشریف لا چکے ہیں کہ مجھ کو بنایا تھا ابراہیم خلیل اللہ نے, اور بسانے کے لیے محمد رسول اللہ آ چکے ہیں. امام الانبیاء کی آمد ہو چکی ہے. حضرت عبد المطلب جلدی سے گئے, حضور کی آمد ہو گئی ہے. پیدائش کے کچھ لمحوں کے بعد میں جب حضرت عبد المطلب حضور کے لے کر کعبہ کی طرف چلے تو کعبہ پھر جھک گیا. کہا کہ جھک کر کے کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ عبد المطلب آپ سمجھتے نہیں کہ میں ناز کر رہا ہوں کہ ابراہیم خلیل اللہ نے مجھے بسایا تھا, ان کے جانے کے بعد لوگوں نے مجھ کو بت خانہ بنا دیا. جس دن سے لوگ میرے اندر پتھروں کو بت بنا کر کے خدا کو چھوڑ کر کے پتھروں کی پوجا کرنے لگے, پتھروں کو پوجنے لگے, اس دن سے خانہ کعبہ کہتا ہے کہ میں خدا کی بارگاہ میں بس ایک ہی دعا کرتا تھا, مولا
بنانے والے چلے گئے، اب کوئی بسانے والا بھیج دے۔ آج میری دعا قبول ہو گئی، محمد رسول اللہ کی آمد ہو گئی ہے، چنانچہ میں جھک جھک کر کے آنے والے نبی کو سلام کر رہا ہوں۔ آنے والے نبی کو سلام کر رہا ہوں۔ حضور دنیا میں آئے، بات بہت تیز رفتاری کے ساتھ بتانا چاہوں گا۔ آقا کی آمد ہوئی، رسول آئے، رسول آتے ہی آپ نے زمین پر سجدہ کیا، زمین پر سجدہ کیا۔ سرکار کی پیشانی نبوت جب زمین پر لگی تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش پر آ گئی۔ حضرت ابراہیم کا دور تھا، حضرت اسماعیل کا دور تھا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا دور تھا، حضرت عیسیٰ روح اللہ کا دور تھا۔ ان کے ماننے والوں کو جہاں وہ نشان لگا دیتے تھے، ان کے کلمہ پڑھنے والے صرف وہی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ لیکن جب حضور آئے، حضور کی پیشانی زمین پر لگی، اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ کی آمد کی برکت سے اب میں نے ساری زمین کو مسجد بنا دی۔ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا جہاں چاہے پاک و صاف جگہ میں نماز ادا کر لے، ہم اس کی نماز کو قبول کر لیں گے۔ میرے پیارے، حضور دنیا میں آئے، حضور دنیا میں آئے، جب حضرت رسول پاک آئے، آپ کا بچپنا بے مثال، بچپنے سے جب آپ بڑے ہوئے، جوانی کی دہلیز پر تشریف لائے، آپ نے 40 سال کی عمر پر آپ نے جب نبوت کا اعلان فرمایا۔ ہاں، عقیدہ یہ نہیں رکھنا کہ 40 سال پر نبوت ملی۔ آقا تو اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ آپ نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے، حضور کی آمد ہوئی، آپ نے 40 سال میں جب نبوت کا اعلان فرمایا، اس دن آپ کے چچا حضرت عباس فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے 40 سال کی عمر پہ نبوت کا اعلان فرمایا ہے، آپ کا بچپنا بڑا خوبصورت تھا، میں نے آپ کے بچپنے کو دیکھا ہے، بہت قریب سے دیکھا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں اے چچا جان، آپ نے میرا بچپنا دیکھا ہوگا آپ نے؟ تو کہا کہ ہاں دیکھا تو ہے۔ تو کہا کہ جو دیکھے ہو وہ بیان کر دو۔ کیا کہا؟ جو تم نے دیکھا ہے وہ بیان کر دو۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کا بچپنا اتنے قریب سے دیکھا ہے کہ آپ جب جھولے پر ہوا کرتے تھے، آمنہ کی گود میں ہوا کرتے تھے، یا رسول اللہ آپ کی انگلیاں آسمان کی طرف ہوتی تھی، آپ کی انگلیاں آسمان کی طرف ہوتی تھی، آپ اپنی انگلی کو چاند کے طرف دیکھ کر کے جب انگلی کو دائیں کرتے تھے تو چاند دائیں جھک جاتا تھا، انگلی کو بائیں کرتے تھے تو چاند بائیں جھک جاتا تھا۔ میں نے اپنا بچپنا اتنے قریب سے دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت عباس جب یہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے بچپنا آپ کے اتنے قریب سے دیکھا ہے کہ چاند ادھر جھک جاتا تھا، چاند ادھر جھک جاتا تھا، تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں یہ تو تم نے میرا بچپنا دیکھا ہے، اس سے بھی ایک اور عجیب بات بتاؤں؟ تو کہا کہ بتا دو، کہا کہ بتا دو، کہا کہ اے چچا جان، اس سے پہلے کی بھی بات بتاؤں کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو اللہ نے مجھے وہ قدرت بخشی کہ تقدیر لکھنے والا قلم جب اللہ کے حکم سے کسی بندی کی تقدیر لکھتا تو اس کے تقدیر لکھنے سے جو چرچراہٹ کی آواز آتی میں اسے اپنے ماں کے پیٹ میں سنا کرتا تھا۔ یہ حضور علیہ السلام کا بچپنا، بہر کیف حضور دنیا میں تشریف لائے، اور جب تشریف لائے سب سے آخر میں آئے، سب سے آخر میں آئے، سب نبی آ چکے، آخر میں امام الانبیاء کی آمد ہوئی، اور جب آمد ہوئی تو آخر میں آنے والے نبی کا مقام اللہ نے بلند فرما دیا، اتنا بلند فرما دیا، اتنا بلند فرما دیا کہ جتنا بلند آدم کا بھی نہیں ہے، اسماعیل کا بھی نہیں ہے، ابراہیم کا بھی نہیں ہے، کسی نبی کا جتنا مقام بلند نہیں فرمایا، اللہ نے اتنا بلند مقام حضور کا فرما دیا۔ میرے پیارے، اس لیے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے مجھے تمام نبیوں میں افضل و اعلیٰ بنایا ہے نا۔ یہ نانا دنیا میں تشریف لائے ہے نا،
امام حسین کے نانا دنیا میں تشریف لائے. وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا. 470 ہجری میں، بولو 470 ہجری میں گیلان کی دھرتی میں ادھر نبیوں کے تاجدار پیدا ہوئے، ادھر نبیوں کے تاجدار پیدا ہوئے تو سجدہ کرتے ہوئے دنیا میں آئے. اور 470 ہجری میں جب ولیوں کے سردار پیدا ہو رہے ہیں، غوث اعظم کی آمد ہو رہی ہے، تو آپ دنیا میں روزہ رکھتے ہوئے آئے. ادھر نانا بھی لاجواب ہے، ادھر نواسا بھی لاجواب ہے، ادھر مدینے کے رسول اعظم لاجواب ہے، ادھر ولیوں کے تاجدار غوث اعظم لاجواب ہے. حضور غوث اعظم کی آمد ہوئی دنیا میں. اللہ اللہ، آج ہم 11ویں کیوں کرتے ہیں؟ ہے نا 11ویں کیوں کرتے ہیں؟ 11ویں کا جشن کیوں مناتے ہیں؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی پیدائش تو بے مثال ہے، لیکن جو 11ویں کی جاتی ہے، سبحان اللہ، حضور غوث اعظم 11 تاریخ کو پیدا نہیں ہوئے. غوث اعظم کا وصال 11 تاریخ کو نہیں ہوا، لیکن 11ویں والے کے نام سے مشہور کیوں ہوئے؟ یہ اللہ کے جانب سے رسول کی عطا ہے. حضور غوث اعظم بڑے شوق و ذوق کے ساتھ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 12ویں منایا کرتے تھے، ہے نا 12ویں کا اہتمام کیا کرتے تھے. کتابوں میں ہے نا. اب لوگ پڑھتے نہیں تو ہم کیا کریں، ہے نا. کتابوں میں موجود ہے کہ حضور غوث اعظم حضور علیہ السلام کی شان سے 12ویں منایا کرتے تھے. ایک دن سرکار عبدالقادر کے خواب میں رسول اکرم کی آمد ہوئی. سرکار تشریف لائے اور کہا کہ عبدالقادر، شان سے ہماری 12ویں کرتے ہو، رہتی دنیا تک میرے غلام تمہاری 11ویں کرتے رہیں گے، ہے نا، میری تمہاری 11ویں کرتے رہیں گے. اللہ رب العزت کی جانب سے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار غوث اعظم کو یہ عطا فرمایا اور آپ 11ویں والے پیر کے نام سے مشہور ہو گئے. اور ویسے ہی نہیں، آپ اپنے آستانے پر، غوث اعظم اپنے آستانے پر لوگوں میں لنگر لٹایا کرتے تھے، لنگر لٹایا کرتے تھے. جو بھی مانگنے کے لیے آتا، جو آپ کے پاس ہوتا اسے دیا کرتے تھے. منگتا کو کبھی جھڑکتے نہیں تھے. لیکن میرے پیارے، جب ہر مہینے کی 11 تاریخ آتی تو سرکار عبدالقادر جیلانی بغداد میں اعلان کرایا کرتے تھے کہ 11 تاریخ کو ہمارے در پر جو بھی آئے گا وہ خالی ہاتھ نہیں جائے گا. آپ 11ویں والے پیر کے نام سے مشہور ہو گئے. کہ حضور غوث اعظم کہاں پیدا ہوئے؟ بغداد میں. کہاں پیدا ہوئے؟ میں آپ کو بول رہا ہوں، آپ بولیے نا، بغداد میں نہیں، گیلان میں پیدا ہوئے. میں جان بوجھ کے بولا تاکہ آپ کو یاد ہے کہ نہیں، ہے نا. آپ یاد رکھیں، تقریر سنا کریں تو سرکار کی آمد کی تاریخ، حضور کی آمد کی تاریخ، حضور کا نام، حضور کے والد کا نام. ویسے ہی غوث پاک کا واقعہ سنیں تو ان کی پیدائش کی تاریخ کا مقام یاد رکھیں. آپ کو بارہا علماء بتاتے ہوں کہ آپ سنتے بھی ہیں، موبائلوں میں تقریر سنتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں کہ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم کہاں پیدا ہوئے. تو بغداد شریف میں آپ پیدا نہیں ہوئے. آپ ایران کا ایک قصبہ گیلان ہے جس کو جیلان کہا جاتا ہے. آپ گیلان میں 470 ہجری میں پیدا ہوئے. سبحان اللہ، 470 ہجری میں جب پیدا ہوئے تو آپ کی پیدائش جس تاریخ کو ہو رہی تھی، کس تاریخ کو؟ 1 رمضان کو. 1 رمضان کو غوث اعظم دنیا میں آنے والے ہیں. ان کے آنے سے پہلے گزری ہوئی رات میں حضور غوث اعظم کے والد کے خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو صالح مبارک ہو، اے ابو صالح مبارک ہو کہ تمہارے گھر میں ایک بچہ آنے والا ہے جو بڑا مبارک ہوگا.
پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں حضور علیہ السلام نے غوث اعظم کی آنے کی بشارت دی. جب غوث اعظم پیدا ہوئے تو ان کی والدہ فرماتی ہیں، غوث اعظم کی والدہ کا نام تھا حضرت ام الخیر فاطمہ. وہ فرماتی ہیں کہ جب بیٹا عبد القادر پیدا ہوا تو میں نے نگاہوں سے دیکھا کہ اللہ کی عطا سے سارا گھر نور سے روشن ہو گیا. حضور آئے تھے. حضور کا مقام تمام نبیوں میں افضل والا، اور نبی کا مقام اتنا افضل والا ہے، آپ سمجھیں کہ سارے نبی مل جائیں، سارے نبی کا مقام مل جائے تو ہمارے حضور کے درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، ان کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. اور پھر نبیوں کا مقام اتنا بلند والا ہے کہ سارے صحابہ مل جائیں، سارے صحابہ مل جائیں تو سارے صحابہ کا درجہ ایک نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. اور صحابہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ سارے ولی غوث قطب مل جائیں تو ایک صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. لیکن آپ دیکھیں، اگر آپ کو اللہ کی شان سمجھنا ہے، اللہ کی شان سمجھنا ہے تو نبیوں کی تاریخ پڑھو، ہے نا، نبیوں کی تاریخ پڑھو کہ وہ اللہ کے ذات کے مظہر ہوتے ہیں. سبحان اللہ، ہے نا، اللہ کی ذات کے مظہر ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں وہ قدرت عطا فرماتا ہے کہ جیسے سورج کو ڈبو دینا، چاند کو دو ٹکڑے کر دینا، یہ تو قدرت الہی ہے، اللہ کے اختیار میں ہے. لیکن وہی قدرت اللہ اپنے نبی کو عطا کر دے، جیسے کہ ہمارے آقا کی شان تھی، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا، چاند کا دو ٹکڑا کر دیا، سوکھے پتوں میں ہاتھ لگایا تو ہریالی آ گئی. آقا کریم نے اشارہ کر دیا تو میرے پیارے چاند دو ٹکڑا ہو کر کے کھلونا بن گیا. چنانچہ یہ خدا کی قدرت ہے، وہی قدرت اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمایا. تو شان کبریائی سمجھنے کے لیے شان مصطفیٰ دیکھا کرو، ہے نا، نبیوں کی تاریخ پڑھا کرو، اور نبیوں کا مقام سمجھنے کے لیے ولیوں کی تاریخ پڑھا کرو، ہے نا، نبیوں کا مقام سمجھنے کے لیے ولیوں کی تاریخ پڑھا کرو. تو جو ولی ہیں یہ نبی کا پردہ ہوتے ہیں، ان کی مظہر ہوتے ہیں. تو حضور غوث اعظم ہمارے نبی کے پردہ تھے، ہمارے آقا کے مظہر تھے کہ حضور آئے روزہ حضور آئے سجدہ کرتے ہوئے سنت محبوب کو ادا کر رہے ہیں. غوث اعظم کہ حضور رب کی عبادت کرتے ہوئے آئے ہیں تو میں بھی رب کی عبادت کرتے ہوئے دنیا میں آ گیا، روزہ رکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ آئے، گھر روشن ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے عبد القادر کی آمد پر، غوث پاک کی پیدائش پر ان کے گھر کو روشن فرما دیا. میرے پیارے آپ کی والدہ فرماتی ہے سارا گھر روشن ہو گیا. اب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی چھوٹی سی عمر پاک ہے، آپ کی ننھی سی عمر پاک ہے. اللہ اللہ، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دنیا میں تو پیدا ہوئے تو با کرامت پیدا ہوئے، ہے نا. 18 پارے کا حافظ بن کر کے پیدا ہوئے نا، 18 پارے کا حافظ بن کر کے سرکار غوث پاک دنیا میں پیدا ہوئے. یہ تو پیدا ہونے کی بات کی بات ہے. جیسے حضرت عباس نے پوچھا تھا، کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کا بچپنا بڑے قریب سے دیکھا ہے، تو حضور نے فرمایا میرے پیدا ہونے سے پہلے کا واقعہ میں تمہیں سنا دوں. حضور نے فرمایا تھا کہ میں قلم کی چرچراہٹ کی آواز سنتا ہوں. اب ادھر دیکھو حضور کی یہ شان، ادھر دیکھو غوث اعظم کا مقام، ہے نا. حضور غوث اعظم پیدا ہوئے، با کرامت پیدا ہوئے، لیکن پیدا ہونے سے پہلے آپ کی تاریخ بتاتی ہے کہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، جب کوئی سلام کرتا تو میں اس کی آواز کو سنا کرتا تھا، ہے نا. جب کسی کو چھینک آتی اور میری ماں خود چھینکتی تو حضرت عبد القادر فرماتے ہیں میں چھینک کا جواب دیا کرتا تھا. حضور غوث اعظم اپنے ماں کے شکم میں ہیں. ایک دن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آمد ہوئی، دنیا میں تشریف لائے، تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ بیٹھے ہوئے تھے. چنانچہ ایک آدمی کا حجرے کے سامنے سے گزر ہوا اور انہوں نے کہا السلام علیکم. کیا کہا؟ السلام علیکم. حضور سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں
بچپنا ہے, چھوٹی سی عمر ہے, وعلیکم السلام وعلیکم السلام. ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ میں نے تو سلام ایک مرتبہ کیا لیکن انہوں نے جواب 2 مرتبہ دیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی, جا کر کے پوچھ لیتا ہوں. ام الخیر سے انہوں نے پردے میں رکھ کر کے سوال کیا, اے عبد القادر کی والدہ, میں نے 1 مرتبہ سلام کیا, آپ کے بیٹے نے 2 مرتبہ جواب دیا, تو کہتی ہیں مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ جنہوں نے جواب دیا انہی سے پوچھ لو, جنہوں نے جواب دیا انہی سے پوچھ لو. چنانچہ سرکار غوث پاک کی طرف وہ مخاطب ہوا اور اس کے بعد میں جب سوال کیا کہ میں نے سلام 1 مرتبہ کیا, جواب آپ نے 2 مرتبہ دیا ہے, اس کی ذرا وضاحت فرما دیجئے, اس کی حقیقت بیان کر دیجئے. تو اس وقت سرکار عبد القادر, چھوٹی سی ننھی سی عمر پاک ہے, آپ فرماتے ہیں اے انسان, اے برادر سن, جب میں نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا 2 مرتبہ جواب دیا, ایک بات یہ تھی کہ ایک دن تیرا یہاں سے اور گزر ہوا جب میں اپنے ماں کے پیٹ میں تھا, تو نے جو سلام کیا تھا میں نے اس سلام کو سن لیا تھا لیکن جواب نہیں دیا تھا. چنانچہ آج میں نے جو پہلے جواب دیا, تمہارے اس سلام کا جواب جو تم نے ابھی کیا اور دوسرا جو جواب دیا ہے پہلے جو تم نے سلام کیا تھا وہ اس کا جواب ہے. سرکار غوث اعظم کا مقام ہے, ہمارے غوث اعظم کی شان کا کہیے, غوث اعظم کا مقام کہیے, کیا کہیے, یہ تو غوث اعظم وہ غوث اعظم ہے. اللہ اللہ. ایک دن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان, جن کا آپ نے نام سنا ہوگا, حضرت عبداللہ سماعی ہے نا, حضرت عبداللہ سماعی, حضور غوث اعظم کے نانا جان. ارے آپ کے نانا جان بھی ولی تھے, آپ کے دادا جان بھی ولی تھے, آپ کے بابا جان بھی ولی تھے, آپ کی والدہ بھی ولیہ تھی, آپ کی پھوپھی بھی ولیہ تھی. اور آپ کی پھوپھی کی شان تو یہ تھی کہ آپ جو ہے نا اپنے گھر کے باہر آنگن میں جھاڑو لگایا کرتی تھی آپ کی پھوپھی جان. ایک دن یہ ہوا کہ بغداد والوں نے کہا کہ بغداد میں بارش نہیں ہو رہی ہے. حضور غوث اعظم کی پھوپھی جان گھر سے باہر نکلی, جھاڑو اٹھائی, خالی زمین پر جھاڑ دی اور اس کے بعد میں آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہتی ہیں, اے پروردگار عالم, میں نے جھاڑو لگا دی ہے, تو اس پہ چھڑکاؤ کر دے. تو اس میں چھڑکاؤ کر دے. اتنا کہنا تھا, اب اڑتا ہے اور جھما جھم رحمتوں کی بارش ہونے لگی ہے نا. آپ کا پورا خاندان ولی اور آپ ولیوں کے ولی تھے, سبحان اللہ. ایک دن حضور غوث اعظم کے نانا جان کی بارگاہ میں ایک خاتون ایک اپنی بچی کو چمٹائے ہوئے سینے سے زارو قطار روتے ہوئے آئی, اور اس کے بعد میں جب رو رہی تھی تو سرکار غوث پاک کی عمر پاک تقریباً 8 سال کی تھی. 8 سال کی عمر پاک تھی. کہا کہ خاتون کیوں رو رہی ہو؟ تو کہا کہ بیٹا, میری ایک ہی بیٹی تھی, اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی عطا فرمائی. بعض مورخین کہتے ہیں کہ بیٹا تھا, کہتے ہیں کہ ایک ہی بیٹی تھی, چنانچہ اچانک یہ بیمار ہوئی اور اس کا انتقال ہو گیا. اپنے والد کی ایک ہی یادگار تھی, ہے نا, اس کا انتقال ہو گیا. جب اس کا انتقال ہو گیا تو اسے میں لے کر کے آج جو ہے آپ کے نانا کی بارگاہ میں آپ کے نانا کی ولایت کا بہت پرچہ سنی, دعا کرانے کے لیے آئی کہ یہ دعا کر دیں تاکہ یہ زندہ ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ جاؤ, اللہ کی طرف سے اسے موت ہے, چنانچہ جاؤ صبر کا دامن پکڑ لو. انہوں نے صبر کی تلقین کر کے مجھ کو واپس کر دیا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, ننھی سی عمر ہے, کہتے ہیں کہ اے خاتون, آپ زاروں قطار رو رہی ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کا بیٹا مردہ ہے, آپ کا بیٹا مردہ ہے. بہجت الاسرار ہے نا, ایک بہت مستند کتاب ہے جس کو علامہ شتنوفی علیہ رحمہ لکھتے ہیں. بہجت الاسرار میں کرامت بیان کیا گیا, اس تاریخ کو بیان کیا گیا. فرماتے ہیں کہ سرکار عبد القادر کی عمر 8 سال کی ہے. آپ فرماتے ہیں خاتون تم کہتے ہو کہ بیٹا مردہ ہے, ارے تمہارا بیٹا مرا نہیں ہے, ذرا چہرے سے کپڑے ہٹا کر کے دیکھو, بیٹا زندہ ہے. اتنا کہنا تھا. ادھر واقعی میں وہ بیٹا یا بیٹی جو بھی تھی, تاریخ بتاتی ہے بعض نے بیٹی لکھا, بعض نے بیٹا لکھا, لیکن یہ واقعہ مستند ہے. کہتے ہیں کہ تمہارا بچہ مرا نہیں ہے. کہا کہ کیا بات کرتے ہو؟ کہا ہاں,
کپڑے جیسے ہی چہرے سے ہٹایا تو کیا دیکھتی ہیں کہ بچے کے چہرے پر جو ہے حرکت آ گئی، ہاتھ حرکت کر رہے ہیں، پیر ہل رہے ہیں، اور وہ بچہ جو ہے وہ اٹھ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ اللہ، ان کے نانا جان اپنے حجرے سے دیکھتے ہیں کہ بچہ چھوٹا ہے، باتیں بڑی کرنے لگا ہے، کیا بات ہے نا، بچہ تو عمر چھوٹی ہے، باتیں بڑی ہے۔ کہا کہ اللہ کی قدرت کے چھپے ہوئے رازوں کو یہ ظاہر کرنے لگا ہے۔ نانا اپنے نواسے حضور غوث اعظم کے لیے ایک چھڑی اٹھاتے ہیں اور چھڑی اٹھانے کے بعد میں جو ہے اپنے نواسے کو نانا دوڑا رہے ہیں، ہے نا۔ کہا کہ قدرت الہی کے چھپے ہوئے راز کو ابھی چھوٹی سی عمر میں ظاہر کرنے لگا ہے نا، بڑی باتیں کرنے لگا ہے۔ چنانچہ نانا جان دوڑا رہے ہیں، سرکار عبدالقادر آگے آگے دوڑ رہے ہیں، دوڑتے ایک قبرستان پر پہنچے، اور جب قبرستان پر پہنچے تو قبر والوں کو آواز لگائی، اے قبر والوں میری مدد کرو، اے قبر والوں میرے ساتھ دو، میرے نانا جان مجھے دوڑا رہے ہیں۔ غوث اعظم کی زبان سے یہ آواز بلند ہوتی ہے، تاریخ بتاتی ہے اس قبرستان کی قبریں شک ہو جاتی ہیں، اور ان قبروں سے ایک نہیں، دو نہیں، دو چار نہیں، 300 مردے نکل کر کے غوث اعظم کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں۔ اللہ اللہ، جب 300 مردے قبروں سے نکل کر کے پیچھے ان کے ڈھال بن گئے تو نانا جان دور سے کھڑے ہو کر کہا کہ عبدالقادر ہم تمہارے مرتبے کو پہنچ نہیں سکتے، اللہ نے تمہارا یہ مقام رکھا ہے، اللہ نے تمہارا یہ درجہ رکھا ہے، تمہاری رب نے یہ شان رکھی ہے۔ چنانچہ میرے پیارے، اسی لیے تو کسی نے کہا ہے کہ کسی نے کہنے والے نے کہا کہ روشن ہے زمانے میں مشہور کراماتیں، روشن ہے زمانے میں مشہور کراماتیں، قبروں سے اٹھے مردے جب تم نے پکارا ہے، قبروں سے اٹھے مردے جب تم نے پکارا ہے، اور آئے ہوئے رہزن پر ڈالی جو نظر تم نے، آئے ہوئے رہزن پر ڈالی جو نظر تم نے، ابدال بنا ڈالا یہ فیض تمہارا ہے، ابدال بنا ڈالا یہ فیض تمہارا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کیا کہیے، جن کی ہم دھوم سے 11ویں مناتے ہیں، اور جو حضور غوث اعظم کی یاد مناتا ہے نا، حضور غوث اعظم کی 11ویں مناتا ہے، غوث پاک کی یاد مناتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ اس کو بڑا انعام و اکرام سے نوازتا ہے نا۔ آپ دیکھیں نا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتیانہ انڈیا میں گجرات کے علاقے میں ایک مقام ہے نا، گجرات کے علاقے میں ایک مقام ہے، چنانچہ وہاں ایک حضور کا دیوانہ غوث پاک کا ایک سچا عاشق رہا کرتا ہے۔ تاریخوں میں آیا ہے کہ ایک سچا عاشق رہا کرتا تھا۔ کتیانہ ایک گاؤں ہے نا، جہاں سچا عاشق رہتا تھا، وہ ہر سال غوث پاک کی 11ویں کیا کرتا تھا، سبحان اللہ، ہے نا۔ جو بھی بن پڑتا لنگر اٹھاتا تھا، جو بھی اہتمام ہوتا محفل سجاتا تھا، اور جب کسی سید آل رسول کو وہ دیکھتا بچے کو زمین پر کھیلتے ہوئے تو اپنے کاندھے پر بیٹھا کر کے لوگوں میں اعلان کرتا، اے بھائیو اس کا رشتہ غوث اعظم کی ذات سے ہے، کہا یہ سادات ہے، آل رسول ہے، اس کی نسبت غوث پاک سے ہے۔ آج مجھ کو ناز ہے کہ میں اس کو اپنے کاندھے پر بٹھایا ہے نا۔ جب اس کا انتقال ہوا اس عاشق کا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ غوث پاک کا دیوانہ دنیا سے چلا گیا۔ لوگ کفن و دفن کا انتظام کرنے لگے، کفن کٹ گئے، غسل ہو گیا، ڈولے پر جنازہ رکھ دیا گیا، لوگ جو ہے انتظار کرنے لگے، باتیں ہو ہی رہی تھی، کہا کہ یہ ختم ہو گئے۔ اتنے میں باتیں چل ہی رہی تھی کہ وہ کتیانہ کا رہنے والا عاشق ڈولے پر سے اٹھ کر کے بیٹھ گیا۔ یقین نہیں آئے گا، ہے نا، یقین نہیں آئے گا، لیکن مستند تاریخوں میں آتا ہے۔ آپ اولیاء اللہ گجرات کی تاریخ پڑھیں، گجرات کی ہسٹری جو اولیاء اللہ کی تاریخ پڑھیں، وہ اٹھ کر کے بیٹھ گیا۔ یہ تو خدا کی قدرت تھی، سبحان اللہ، اللہ کی قدرت۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنی
شان سے، اپنی عظمت سے سرکار غوث پاک پر کرم فرمایا. اٹھ کر کے بیٹھ گیا. کہا کہ تمہیں کیا ہوا؟ تو کہا کہ واقعی میں تو موت کا جام پی چکا تھا، لیکن ابھی عبد القادر آئے اور انہوں نے ایک ٹھوکر پیر کی ماری اور کہا کہ اے میرے مرید، بنا توبہ کیے دنیا سے مر گیا. تو ہے نا، بنا توبہ کیے دنیا سے مر گیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سرکار غوث پاک کی شان یہ رکھی. غوث پاک بنا مرضی خدا کی کچھ کام نہیں کرتے، ہے نا. جیسے حضور علیہ السلام کی ذات وحی الہی جو ہوتا مصطفیٰ جان رحمت حکم فرمایا کرتے تھے. اولیاء اللہ کی شان بھی یہ ہوتی ہے کہ اولیاء اللہ اپنے رب کی مرضی کے حساب سے کام کرتے ہیں. اللہ نے حکم دیا، غوث پاک نے کہا کہ پھر انہوں نے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد میں پھر دنیا سے وہ چلا گیا. میرے پیارے، پتہ یہ چلا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں دھوم سے کرنے والوں، ان کے جشن منانے والوں، اللہ تعالی مردہ جسم میں زندگی پیدا فرما دیتا ہے. ہمارے دل جو ہیں گناہوں سے مردہ ہو چکے ہیں نا، ہمارے دل جو ہیں گناہوں سے سیاہ ہو چکے ہیں، گناہوں سے مردہ ہو چکے ہیں. ہم اللہ کا ذکر کریں، رسول اللہ کا ذکر کریں، اولیاء اللہ کا ذکر کریں. ان کے ذکر سے روحوں میں تازگی آتی ہے اور پھر ہمارے اندر دین کا جذبہ اور شوق پیدا ہوتا ہے اور کرنا چاہیے. ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. اور کیوں نہ چلیں؟ ان اولیاء اکرام کی ذات دیکھیے. ہمارے غوث پاک کا مقام بڑا بلند تھا. بڑا اختصار میں عرض کروں، حضور غوث پاک کا ہم جشن مناتے ہیں، منانا چاہیے. سبحان اللہ، اس سے انکار نہیں، اس سے انکار نہیں. اس لیے کہ میرے پیارے، ذکر الہی، ذکر مصطفیٰ، ذکر صالحین، حدیث پاک میں آیا ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. جہاں پر نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے. تو جہاں نیکوں کا ذکر ہو وہاں رحمت برستی ہے. تو نیکوں یعنی ولیوں کے سردار غوث اعظم کی شان کیا ہوگی؟ جہاں غوث اعظم کا ذکر ہو رہا ہے اس جگہ کا مقام کیا ہوگا؟ اور جب غوث اعظم کے ذکر کی شان یہ ہے تو رسول اعظم کا جب ذکر کیا جائے تو اس محفل کی شان کیا ہوگی؟ سبحان اللہ. تو سرکار غوث اعظم کا مقام اتنا بلند بالا، حضور فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام نبیوں میں افضل و اعلیٰ بنایا ہے نا، ویسے ہی غوث پاک نے فرمایا میرے نانا کا فرمان تمام نبیوں میں افضل و اعلیٰ انہیں اللہ نے بنایا. اور غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے تمام ولیوں میں افضل و اعلیٰ بنایا. اب اتنے بڑے مرتبے کے مالک، اتنی بڑی شان کے مالک سرکار عبد القادر، لیکن ان کا فرمان کہتے ہیں جو میرے ماننے والا نماز کی پابندی کرے گا، بولو نماز کے نام پر بول دو نا، مسجدیں آباد کیا کرو، اللہ نبی کو یاد کرو، مسجدیں آباد کرو، ہے نا. مسجدیں آباد رکھو گے پیارے تو تمہارے گھر ہمیشہ آباد رہیں گے. اگر ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا تو آپ سمجھ جائیں لاکھوں آپ دھنوان بن جائیے، دل کو قرار اور سکون نہیں آ سکتا. اس لیے مسجدوں کو ویران مت کیا کرو. مجھے ایک بات ذہن پر آ گئی، حضرت اجازت ہو تو ایک گاؤں سے ایک اللہ والے کا گزر ہوا ہے نا. ایک گاؤں سے ایک اللہ والے کا گزر ہوا. اس اللہ والے اللہ کے ولی نے سنا کہ اس بستی میں کسی بچے کی بڑے درد بھری رونے کی آواز آ رہی. چنانچہ وہ اللہ کے ولی رک گئے اور کہا کہ کون ماں اپنے بچے سے غافل ہے کہ بچہ تڑپ تڑپ کر کے بلک بلک کر کے رو رہا ہے لیکن ماں اسے چپ نہیں کرا رہی ہے. وہ حیران و پریشان ہوئے، کہا کہ دیکھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. وہ جا کر کے مسجد میں رک گئے اور مسجد میں رکنے کے بعد میں انہوں نے کہا کہ اب ظہر کی نماز کا وقت آ رہا ہے، اب عصر کی نماز کا وقت آ رہا ہے. چنانچہ ظہر کا نماز کا وقت آیا تو انہوں نے اذان دی. نماز کا وقت آیا، اذان دی، نماز پڑھی. مسجد میں کوئی نہیں آیا. سنیے، توجہ چاہوں گا. مسجد میں کوئی نہیں آیا. سوچا کہ یا اللہ، ایسا لگتا ہے کہ یہاں کوئی نبی کے کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں. مسجد تو ہے لیکن مسلمان نہیں ہے. جو مسجد میں ظہر میں بھی کوئی نہیں آیا، عصر میں بھی کوئی نہیں آیا، مغرب میں تو آئیں گے. مغرب کی اذان انہوں نے دی.
مغرب میں بھی کوئی نہیں آیا، عشاء پڑھی، عشاء میں بھی کوئی نہیں آیا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد رات گزر گئی، لیکن برابر رونے کی آواز آ رہی تھی، برابر رونے کی آواز آ رہی تھی۔ چنانچہ انہوں نے سوچا کہ ذرا میں دیکھوں تو یہ بچہ محلے میں کہاں رو رہا ہے، آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ آپ گھومتے ہیں کہ بھائی یہاں کوئی مسلمان کا گھر ہے، ہاں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ دوسرے گھر میں گئے، وہاں کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ تیسرے گھر میں گئے، گھر پورا گھوم چکے، آپ سب مسلمان ہیں، آپ سب مسلمان ہیں، کوئی ایک آدمی پانچوں وقت کی نماز میں نہیں آیا۔ کہا کہ یہ تو تمہارا عمل ہے، یہ تو بتاؤ کہ کس گھر میں کوئی بچہ زارو قطار رو رہا ہے؟ کسی کے گھر میں نہیں رو رہا ہے۔ اللہ کے ولی جب آئے مسجد میں تو باہر جاتے تو آواز نہیں آتی، مسجد میں آتے تو آواز آتی۔ آپ مسجد کے در و دیوار پر جب اپنے ولایت کی کان کو لگاتے ہیں تو مسجد کے در و دیوار سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اللہ اکبر، مسجد کے در و دیوار سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اللہ کے ولی نے جب رب کی بارگاہ میں دعاؤں کے لیے ہاتھ پھیلائی، کہا کہ مولا یہ دیواریں کیا کہہ رہی ہیں؟ تو اس وقت اللہ نے ان دیواروں کو قوت گویائی بخشی۔ در و دیوار کہنے لگی کہ اے پروردگار عالم، تیرے بندوں نے مجھے تو بنا لیا ہے لیکن ویران چھوڑ دیا ہے۔ اے اللہ، جو مجھے ویران کریں گے ان کا گھر ویران ہو جائے گا، اور جو مجھ کو آباد کریں گے ان کا گھر آباد ہو جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ میرے پیارے مسجد کو ویران نہ کرنا، آباد رکھنا۔ جب اسے آباد کرو گے نا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں سن کر کے جب مسجد میں حاضر ہو جاؤ گے تو آقا فرمائیں گے یہ میرا کلمہ پڑھنے والا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے جا رہا ہے، اے اللہ فرشتوں کو بھیج دے تاکہ اس پر رحمت کا سایہ کرے۔ سرکار غوث پاک کی روح راضی ہوگی کہ یہ میری یاد منانے والے ہیں، مسجد میں جا رہے ہیں، اس لیے کہ غوث پاک نے وعدہ فرمایا ہے کہ میرا ماننے والا نماز کی پابندی کرے گا، ہے نا، ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کرے گا، نبی پر کثرت سے درود و سلام پڑھے گا، آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا، میں عبد القادر اسے ساتھ لے کر کے جنت میں جاؤں گا۔ میرے پیارے، فرمان قرآن، فرمان رسول اکرم، فرمان غوث اعظم پر عمل کیجئے، انشاءاللہ دنیا بھی آباد رہے گی اور آخرت بھی آباد رہے گی۔ ہم سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد مناتے ہیں، ان کا جشن کرتے ہیں، ان کا الحمدللہ جو لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، بڑا ثواب ہے اس میں۔ میرے ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں اپنے کمائی کے حصے سے اگر تم نے 400 کمایا تو اس پہ 1 روپیہ سرکار غوث پاک کی نیاز کے لیے اگر نکال دو گے نا تو اللہ تمہارے رزقوں میں برکتیں نازل فرمائے گا، ہے نا۔ برکتیں نماز پڑھنے سے بھی آتی ہے، اعمال صالحہ کرنے سے بھی آتی ہے، ادھر نماز بھی ہے ادھر نیاز بھی ہے نا، اس میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اللہ نے اتنی پیاری برکت رکھی ہے کہ ان بزرگان دین کی آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، بزرگان دین اولیاء اکرام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کہ میرے پیارے یہ لوگ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت شاہ عبد الرحیم کا واقعہ ہے کہ آپ ہر سال حضور علیہ السلام کی 12ویں میں لنگر اٹھاتے، ایک سال کچھ بھی نہیں تھا آپ کے پاس میں تو کچھ چنے خرید کر کے لائے بازار سے، کچھ چنے خرید کر کے لائے اور کہا کہ آج حضور کی 12ویں ہے، لوگوں میں انہوں نے 1-1 2-2 4-4 چنے تقسیم کر دیے۔ دن گزرا، رات نماز عشاء پڑھ کر کے جب بستر پر سوتے ہیں حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ تو خواب میں آقا تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے عبد الرحیم، ہم نے تمہارے بھنے ہوئے چنوں کو، تمہارے لنگر کو ہم نے قبول کر لیا۔ پتہ یہ چلا کہ میرے پیارے ہم نظر و نیاز بھی کرتے ہیں تو اللہ کی عطا سے بزرگان دین اسے قبول کرتے ہیں اور برکت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے طریقے پر چلیں اور بالخصوص سرکار غوث پاک، آخری بات بتا دوں، سبحان اللہ، سرکار غوث پاک جن کی شان اتنی عالی ہے، جن کی عظمت اتنا بلند ہے کہ میرے پیارے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب 18 سال کے ہوئے، کتنے سال کے؟
18 سال کے آپ کا بچپنا بے مثال، 18 سال کی عمر پاک میں آپ بغداد شریف میں تشریف لائے، ہے نا، بغداد آئے گیلان سے چل کر کے، اور 18 سال کی جب عمر پاک ہوئی تو بغداد میں آ کر آپ نے اپنی ولایت کا اعلان کیا۔ کیا کیا؟ ولایت کا اعلان کیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ عبد القادر آپ کو اپنے ولی ہونے کا علم کب ہوا؟ تو حضرت غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں جب میرا بچپنا تھا اور میں مدرسے کو جاتا تو مدرسے میں پہنچتا تو فرشتوں کی آواز آتی کہ اے لوگوں عبد القادر اللہ کا ولی آ رہا ہے، اس کے لیے راستہ کشادہ کر دو۔ تب مجھ کو اپنے ولی ہونے کا علم ہو گیا، لیکن میں ابھی 18 سال کی عمر میں ولایت کا اعلان کر رہا، ہے نا۔ میرے آقا نے 40 سال پر نبوت کا اعلان فرمایا، نبی تو پہلے سے تھے۔ غوث پاک نے 18 سال کی عمر میں ولایت کا اعلان کیا، ولی تو پہلے ہی سے تھے، ولی تو پہلے ہی سے تھے۔ میرے پیارے وہ غوث پاک جب 18 سال کی عمر میں ولایت کا اعلان کرتے ہیں اور بغداد میں آپ کی ولایت کی دھوم مچتی ہے، لوگ چوک در چوک غوث اعظم کی تقریر سننے کے لیے آنے لگے، غوث اعظم کی بارگاہ میں آنے لگے۔ کچھ بغداد کی دھرتی میں سرفرے بھی تھے، ہے نا، کچھ سرفرے بغداد کی دھرتی میں تھے۔ کہا کہ ایسا رہا تو سب تو انہی کے ہو جائیں گے، ہے نا، سب تو انہی کے ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ تھے منافقین، انہوں نے برگلانا شروع کیا کہ لوگوں کو عبد القادر کے پاس جانے سے روکا جائے۔ اب روکنے کا فارمولہ کیا؟ تو سب کے سب لوگ جتنے مخالفین تھے انہوں نے ایک میٹنگ رکھی، اور میٹنگ میں امیر جماعت آئے اور کہا کہ سب لوگ اپنا اپنا مشورہ دو۔ کہا کہ تم اپنا مشورہ دو، میں اپنا مشورہ دیتا ہوں کہ عبد القادر کے آستانے پر ان کے پاس جانے سے لوگوں کو کیسے روکا جائے۔ تو سب نے اپنی اپنی مشورہ رکھی حضرت، لیکن جو جماعت کے امیر تھے، مطلب ان کے جو لیڈر تھے، ان کے جو پیشوا تھے، جو اللہ کے ولی کی ولایت سے انکار کرتے تھے، انہوں نے ایک مشورہ دیا کہ ایک فارمولہ بہت اچھا ہے۔ وہ فارمولہ یہ ہے کہ ایسا کام بنایا جائے، ایسی جو ہے پلاننگ بنائی جائے کہ ایک آدمی کو تیار کیا جائے اور اس کا ایک ڈولہ تیار کیا جائے، کفن تیار کیا جائے اور اس کو جو ہے لٹا دیا جائے ڈولے پر، اور بناوٹی طور پر کہہ دیا جائے کہ یہ ختم ہو گیا ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، یہ مر چکا ہے، اور اس کے جنازے کی نماز کی دعوت عبد القادر غوث پاک کو دی جائے، ہے نا، تاکہ آ کر کے وہ نماز جنازہ پڑھائیں اور اس کو کہہ دیا جائے کہ تم جو ہے اٹھنا نہیں پہلی تکبیر میں، جب دوسری تکبیر کہیں تو اٹھ کر کے بیٹھ جانا، اٹھ کر کے بیٹھ جانا، اور جب وہ ایسی نماز پڑھائیں گے تو پھر ہم اللہ کریں گے کہ دیکھو یہ اپنی ولایت کا اعلان کرتے ہیں، اپنے آپ کو غوث پاک کہتے ہیں، اور ان کی بات یہ ہے کہ ڈولے کے اندر کی بات ان کو نہیں معلوم، ہے نا، ہم ان کی کھلی اڑائیں گے، مذاق اڑائیں گے، ایسی ویسی پلاننگ کی۔ تو اس میں کہا کہ بات تو سب ہو گئی ہے، لیکن اے امیر صاحب یہ تو بتائیے کہ ڈولے پہ سوئے گا کون، ہے نا، ڈولے میں سوئے گا کون؟ تو کہا کہ بھائی میں امیر جماعت ہوں، تم سو جاؤ، میری بات مان لو۔ کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ دوسرے کو کہا، اس نے انکار کر دیا۔ تو کہا کہ بھائی مشورہ تو میرا ہی ہے۔ کہا کہ امیر صاحب آپ ہی سو جائیے۔ تو کہا کہ اگر تمہاری جماعت کا امیر ہی چلا گیا تو پھر تمہارا کمان کون سنبھالے گا؟ کہا بات تو صحیح ہے۔ تو کہا کہ آپ ہی کسی کو تیار کیجئے۔ تو کہا کہ میرا ایک نوجوان بیٹا ہے، میں اسے حکم دیتا ہوں، انکار نہیں کرے گا۔ کہا کہ اے بیٹا کوئی تیار نہیں ہو رہا ہے، تو ہی سو جا، پلاننگ تیار ہو چکی ہے، تو ہی جنازے اس ڈولے پر سو جا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، باپ کی عزت کا سوال ہے، مشورہ انہوں نے دیا ہے، اگر سوؤں گا نہیں تو ابو کی بے عزتی ہو جائے گی۔ کہا کہ ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ کہا کہ ٹھیک ہے سو جا، لیکن یاد رکھنا کہ جیسے ہم نے طریقہ بتایا ہے، پہلی تکبیر جب کہیں گے نا سوئے رہنا، دوسری تکبیر کہیں گے نا تو اٹھ جانا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اور جب تم اٹھ جاؤ گے اس کے بعد میں پھر ہم ان کی کھلیاں اڑائیں گے۔ پوری پلاننگ سب تیار ہو گئی، ڈولہ، جنازہ، کفن سب ہو گیا۔ لوگ گئے عبد القادر غوث پاک کی بارگاہ میں۔ کہا کہ عبد القادر ہمارے خاندان میں، محلے میں ایک نوجوان ختم ہو گیا ہے، وہ بڑا پہنچا ہوا تھا،
اس کے تاثرات سماج میں تھا، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی نماز جنازہ آپ پڑھائیے۔ کہا کہ اس کی نماز جنازہ آپ پڑھائیے، تو کہا کہ ٹھیک ہے پڑھا دیتا ہوں۔ کہا کہ کب آئیں گے؟ تو کہا کہ نماز ظہر پڑھ کر کے آؤں گا۔ کیا کہا؟ نماز ظہر پڑھ کر کے۔ صبح آئے تھے 8 بجے، تو کہا کہ نماز ظہر، کہا کہ بڑا لمبا وقفہ ہے، 8 سے ابھی تو 1:30-2 بجنے کو بڑے ٹائم ہے، چنانچہ کہا کہ 12:15 کے بعد ہی نماز ہوگی ظہر کی، ہے نا، تو اس کے بعد آئیں گے۔ یہ لمبا وقفہ ملا تو کہتے ہیں کہ ابھی اور ٹائم مل گیا، پورے بغداد میں ہلا ہل کر دیا۔ ایک نوجوان جو ختم ہوا ہے وہ اتنا پاورفل ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھانے ولیوں کے تاجدار غوث پاک آ رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ واقعی میں جو جنازہ غوث پاک پڑھائیں اس میں سب شریک ہو جائیں، لیکن ان کی پلاننگ تو یہ تھی کہ جتنے لوگ آئیں گے ان کے سامنے نوجوان اٹھ کر کے بیٹھ جائے گا، ان کے سامنے ہم ان کی بے عزتی کریں گے تو لوگ ان سے ٹوٹ جائیں گے۔ لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ جس کو اللہ جوڑے اس کو کون توڑے، ہے نا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، نماز ظہر پڑھی۔ نماز ظہر پڑھنے کے بعد میں سرکار غوث پاک چلے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے۔ ڈولا تیار ہے، مردہ ڈولے پر لیٹا ہوا ہے، سب بن چکی ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں اجازت ہے؟ کہا اجازت ہے؟ کہا کہ ہاں اجازت ہے حضور، پڑھائیے نا نماز جنازہ۔ تو کہا کہ اجازت ہے؟ کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن رحمت للعالمین کے بیٹے تھے، بولو رحمت والے نبی کے نواسے تھے غوث اعظم، آپ کو پھر پیار آ گیا۔ کہا کہ ایک مرتبہ اور پوچھا اجازت ہے؟ کہا کہ ہاں اجازت ہے۔ تو کہا کہ یہ بتاؤ میں زندے کی پڑھاؤں یا مردے کی پڑھاؤں، ہے نا۔ تو ایک ادھر سے پیچھے سے کہنے لگا عجیب بات ہے، ولیوں کے تاجدار ہو کر بول رہے ہیں کہ میں زندے کی پڑھاؤں، کہیں زندے کی نماز جنازہ ہوتی ہے؟ کہا کہ حضرات آپ بول رہے ہیں کہ زندے کی پڑھاؤں یا مردے کی پڑھاؤں، کہا زندوں کی کبھی نماز جنازہ ہوتی ہے؟ تو عبد القادر فرماتے ہیں میرے نزدیک تو زندوں کی نماز جنازہ نہیں ہوتی، مردوں کی ہوتی ہے، لیکن میں تم سے پوچھتا ہوں کہ زندوں کی پڑھاؤں کی مردوں کی؟ تو کہا کہ حضرت آپ کیسی بات کر رہے ہیں، مردے ہیں نا، مردے کی پڑھا دیجئے۔ کہا کہ ٹھیک ہے نا، کہ ٹھیک ہے۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا اللہ اکبر، بول دیجئے، جب پہلی تکبیر کہی نا اللہ اکبر کی صدائے بلند جب کی غوث پاک نے، پہلی تکبیر ہو گئی۔ بہت سارے لوگ بیٹوں نے تو نیت ہی نہیں باندھی، کہا کہ ابھی ہم ان کو مذاق اڑائیں گے، یہ تو بناوٹی نماز جنازہ ہے، ہاتھ مت باندھو۔ لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ جس کے جنازے کے لیے غوث پاک نے ہاتھ باندھ لیا، اب وہ لیٹا ہوا کیسے واپس ہو سکتا ہے؟ ادھر پہلی تکبیر غوث پاک نے کی، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل کو حکم دیا، موت کے فرشتے کو حکم دیا کہ اے موت کا فرشتہ، میرا عبد القادر نماز جنازے کے لیے پہلی تکبیر پڑھ چکا ہے، جا کر کے اس کی روح قبض کر لے، اس نوجوان کی روح قبض کر لے۔ میرے پیارے ادھر روح قبض ہو گئی، اب دوسری تکبیر پڑھتے ہیں، اب سوچنے لگے اب تو اٹھے گئے، اب ہم ان کی مذاق اڑائیں گے، کائے کو اٹھتا؟ دوسری تکبیر ہو گئی، تیسری تکبیر ہو گئی، چوتھی تکبیر ہو گئی، نوجوان نہ اٹھا۔ تو کہا کہ کیا ہو گیا؟ عبد القادر فرماتے کہ میں نے نماز جنازہ پڑھا دی، اب میں جا رہا ہوں، لے جاؤ اس کو دفن کر دو۔ جب دفن کرنے کی باری آئی تو لوگوں نے چادر اٹھا کر کے ہلانا، ارے نوجوان، ارے بیٹا اٹھ، امیر صاحب کہنے لگے بیٹا اٹھ اٹھ، ارے بیٹا کیوں اٹھے؟ بیٹا تو پہنچ چکا ہے نا، بیٹا پہنچ چکا ہے۔ میرے پیارے انہوں نے سوچا کہ عبد القادر جا چکے ہیں، دوڑتے ہوئے واپس آیا اور کہا کہ حضور معاف فرما دیجیے، کہا کہ حضور معاف فرما دیجیے۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ واقعی میں بیٹا تو مر گیا ہے۔ تو کہا کہ تم نے کہا کہ پڑھا دو، میں نے نماز جنازہ پڑھا دی، موت دینا قدرت کے اختیار میں ہے، اللہ نے اس کو موت کی نیند سلا دیا، تو میں کیا کروں؟ تو کہا کہ حضرت آپ دعا کر دیجئے، ہمیں یقین ہے کہ آپ دعا کر دیجئے۔ تو کہا کہ تم یقین کرتے ہو؟ تو کہا کہ ہاں پہلے نہیں کرتے تھے، اب توبہ کرتے ہیں، اب آپ کی ذات پر یقین کر رہے ہیں، ہمیں عقیدہ ہے کہ جب آپ کی دعا سے اگر زندہ مردہ ہو سکتا ہے تو یہ بھی یقین جانتے ہیں
کہ آپ کی دعا سے مردہ زندہ ہو سکتا ہے۔ سرکار غوث پاک نے دعا فرمائی، وہ نوجوان اللہ کی قدرت سے اٹھ کر کے بیٹھ گیا۔ وہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، غوث پاک کی شان بے مثال ہے۔ میرے پیارے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک کو آپ بارہا سنتے رہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان بزرگان دین کی سیرت طیبہ کو سن کر کے، ان کے نقش قدم پر چل کر کے ہم زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ جب ان کے نقش قدم پر چلیں گے نا، عشق رسول کی روشنی لے کر کے چلیں گے، ہے نا، عشق رسول کی روشنی میں چلیں گے اور پھر سنت رسول کے طریقے سے زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں یہاں بھی کامیابی ملے گی، وہاں بھی کامیابی ملے گی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بے مثال ہے۔ رب تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہمیں جو ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ بہت باتیں کہنے کو ہے لیکن یہ قصہ مختصر ابھی نہ تمام ہے۔ جو کچھ بھی کہا گا آغاز باب تھا اور طوفان نوح لانے سے چشم فائدہ، 2 قطرے ہی کافی ہیں اگر کچھ اثر کرے۔ اللہ تعالی ہمیں فرمانے مصطفیٰ اور فرمان اولیاء پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالی صاحب خانہ کی 11ویں کرنے کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو بیان کیا جائے گا۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ بھر جاتا ہوں گلشن تیرا باد رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔